نیکسٹ کویشچن ہے جی کہ میں نے سنا ہے کہ صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ قرآن حکیم کی 2 آیات گم ہو گئی تھیں، تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا خزیمہ ابن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکیلی گواہی کو 2 کے برابر قرار دے کر وہ آیات داخل کی تھیں۔ کیا یہ حدیث قرآن حکیم کو مشکوک نہیں بنا دیتی؟ دنیا کی کوئی حدیث قرآن پاک کو مشکوک نہیں بنا سکتی، کیونکہ قرآن اینڈ رزلٹ ہے۔ قرآن تب مشکوک ہوتا ہے جب قرآن پاک کے کئی نسخے مسلمانوں کے ہاتھ میں موجود ہوتے ہیں۔ مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، دنیا کے ہر مسلمان سورہ اخلاص وہی پڑھتا ہے جو ہم پڑھتے ہیں۔ قرات کا جو اختلاف ہے وہ بھی اختلاف آپ دیکھیں، اس کو بھی وہ اسٹیبلش ہے، وہ 7 اختلاف بھی نہیں کہنا چاہیے، 7 قراتوں میں قرآن نازل ہوا ہے، لیکن اس میں بھی ایک ہی قرات جو قریش کی ہے وہی، اسی میں مصحف ہمارے پرنٹ ہوتے ہیں اور وہی اس وقت دنیا کے اندر چل رہا ہے۔ امام کعبہ بھی اسی قرات کے اندر پڑھ رہے ہوتے ہیں، عرب و عجم میں آپ چلے جائیں وہی قرات چل رہی ہوتی ہے۔ دوسری ایسے نالج چل رہی ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ 7 قرات کے اوپر میں دیکھ لیں۔ قرآن پاک وہی ہے 2 گتوں کے درمیان جو نبی الاسلام نے امت کو دیا ہے۔ بلکہ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس کا قول موجود ہے، جب ان سے کسی نے پوچھا گیا کہ نبی الاسلام نے اس کے علاوہ بھی کچھ دیا ہے، تو انہوں نے کہا نبی الاسلام نے 2 گتوں کے درمیان جو دیا ہے نا قرآن، یہی قرآن ہے۔ اس کی وجہ سے مولانا اسحاق صاحب کا موقف یہ تھا کہ نبی الاسلام اپنی زندگی میں قرآن 2 گتوں کے درمیان کر کے گئے ہیں، کیونکہ یہ تو 2 گتوں کے الفاظ موجود ہیں اس میں۔ دوسرے لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں یعنی وہ 2 گتوں کے درمیان جو حضرت بکر نے جمع کروایا تھا اپنے دور میں، لیکن اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ دونوں فارم میں ہے 2 گتوں کے درمیان ہی ہے۔ اس کو آپ پریکٹیکلی چیک کر سکتے ہیں، دنیا سے کہیں سے قرآن اٹھائیں، سنی کا اٹھائیں، شیعہ کا اٹھائیں، کسی اور کا اٹھا لیں، ایک ہی قرآن ہے۔ ایک تو وہ کہانی ہے نا جو ہم مناظروں کے اندر کرتے ہیں، وہ علیحدہ بات ہے، فزیکلی قرآن یہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ یہ جو عثمان طلحہ کاتب ہے جس نے یہ قرآن لکھا ہوا ہے، شام دمشق کا، کیوں جی دمشق کی لفظ ہے نا، دمشق نہیں ہے دمشق، علماء سے پوچھ کے۔ اچھا جی، تو یہ عثمان طلحہ رائٹر ہے دمشق کا جس نے یہ قرآن لکھا تھا، جو سعودیہ سے یہ چھپتا ہے، جو یہ خط نسخ میں چھپ رہا ہے، جو ہمارے سب کانٹیننٹ والی تاج کمپنی والی رائٹنگ میں ہے۔ اور سیم قرآن یہی ایران سے بھی چھپتا ہے، وہ ریڈ بائنڈنگ میں ہے، اور اس کی خوبی یہ ہے کہ ہر آیت، ہر صفحے پہ ایک آیت ختم ہوتی ہے۔ یہ بڑا کمال اس نے لکھا ہے، کوئی بھی آپ دیکھیں اس نے اس کی ایسی رائٹنگ کی ہے کہ ہر صفحے کے اوپر آیت ختم ہو رہی ہے۔ تو قرآن تو ایک ہی چل رہا ہے۔ اس طرح کی جو روایتیں ہیں نا، ان کے اوپر بعض لوگ تو ان روایتوں کا انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں قرآن کو مشکوک کرتے ہیں۔ قرآن کیسے مشکوک ہو رہا ہے؟ کیا ان روایتوں کو پڑھنے کے بعد کسی نے قرآن کے اوپر شک کرنا شروع کر دیا؟ جو ان روایتوں کو مان بھی رہے ہیں وہ ان روایتوں کی تعویل کر رہے ہیں۔ جس طرح کہ میں مسئلہ تقدیر پہ جتنی حدیثیں ہیں بخاری مسلم کی، میں ان کی تعویل کرتا ہوں قرآن کی روشنی میں، کیونکہ اگر ہم تقدیر کے مسئلے کو ویسا سمجھ لیں جیسا کہ جبریہ نے مانا ہے تو قرآن کا تو مقدمہ ہی ختم ہو جائے گا۔ قرآن تو کہتا ہے انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ نبیوں کا مقدمہ سورہ نساء میں ہے کہ ہم نے نبی اور رسول اس لیے بھیجے تاکہ اللہ پہ قیامت والے دن کو حجت نہ رہے لوگوں کی کہ ہمارے پاس انبیاء کیوں نہیں آئے تھے۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا۔ یہ بے شمار آیات اس بات پر گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فری ول دی ہے انسان کو، ہاں ایک لمیٹڈ حد تک ہے۔ جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا ہے ان کی ہمیں ول بھی دے دی ہے اور اختیار بھی، اور جن کا حکم نہیں دیا، مجھے نہیں اللہ نے حکم دیا کہ تیرا قد کتنا ہونا چاہیے، تیری آنکھوں کا رنگ کیا ہو، تیرے بال کس عمر میں سفید ہو، یہ اپنے پاس رکھا ہے۔ مجھے حکم دیا ہے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، نماز کو قائم رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، بھی بچوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، یہ میرے اختیار میں، تو یہ تقدیر ہے۔ ٹھیک ہے جی، ٹوٹل مسئلہ جو سمجھنا آسان ہے۔ تو وہ سوال کیا تھا جی؟ وہ سیدنا خزیمہ کی جو گواہیاں، تو خزیمہ ابن ثابت انصاری والا جو یہ واقعہ ہے، یہ صحیح بخاری کے اندر اس کی پوری ڈیٹیل موجود ہے۔ اصل میں حضرت بکر صدیق نے جب قرآن پاک کو یعنی کتابی شکل میں جمع کروایا، جب اسی میں آتا ہے صحیح بخاری میں جنگ یمامہ کے موقع پر کچھ حفاظ شہید ہو گئے 700 کے قریب۔ یہ احادیث آپ کو مشکات کی پہلی جلد کے اینڈ پہ بھی قرآن کے جمع کرنے میں اختلافات کے حوالے سے مل جائے گی۔ تو حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ قرآن پاک کو نا 2 گتوں کے درمیان ایک جگہ پہ جمع کر لیا جائے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی قرآن جمع تھا، لیکن سینوں میں جمع تھا، حفاظ تھے عرب کے لوگوں کو اپنے حافظے کے اوپر۔ آج بھی قرآن کی حفاظت سر حفاظ سے ہی ہو رہی ہے۔ قرآن کی پروف ریڈنگ کون کرتا ہے؟ حافظ۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے آپ اٹھ کے رشیا کے میوزیم میں چلے جائیں اور جا کے تاج کمنی کا قرآن میچ کریں؟
وہ تاج کمپنی کا قرآن ہو، ضیاء القرآن کا ہو، اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے قدرت اللہ کمپنی کے قرآن کے اینڈ پہ کہ اس کو یہ 5 حافظوں میں لفظ ب لفظ پڑھا ہے اور وہ تصدیق کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے آج بھی قرآن سینہ بسینہ ٹرانسفر ہو رہا ہے. بالکل اے تھوڑے بزرگاں والا علم نہیں، اللہ نبی والا علم. وہ سینہ بسینہ نہیں ہے، سینہ بسینہ بھی وہی ہے جو 2 گتیں درمیان ہے. تو آج بھی قرآن کی پروف ریڈنگ حفاظ ہی کر رہے ہیں. اللہ نے حفاظ کا ذریعہ حفاظ کو بنایا ہے اور یہ چل رہا ہے نسل در نسل. اس روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے گواہیاں ڈال کے بیسیکلی نبی علیہ السلام جو نوٹس لکھوایا کرتے تھے نا، وہ تھی آپ کی وہی لکھوائی ہوئی ریٹن، آپ کے اپنے لکھوائے ہوئے نوٹس. صحابہ کرام کو یہ تو پتہ تھا کہ یہ آیات ہیں. سورۃ الاحزاب کی آیات کے بارے میں آتا ہے اور سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کے بارے میں لقد جاءکم رسول من انفسکم. انہی حدیثوں میں آپ کو ملے گا بخاری کی اس حدیث کے اندر کہ صحابہ کہتے ہیں ہم ایک آیت نبی علیہ السلام سے سنتے تھے اور ہمیں یہ پتا تھا یہ قرآن کا حصہ ہے، لیکن ہمیں کہیں ریٹن فارم میں وہ ملی نہیں. بالکل. اس کا مطلب وہ قرآن تو پہلے ہی ان کو اچھا وہ ڈھونڈ رہے کیوں تھے؟ ڈھونڈتا بندہ اس وقت ہے جب کوئی چیز گمی ہوئی ہو. تو گما ہونے کا ان کو کہاں سے پتا تھا؟ اس لیے کہ ان کے حافظے میں تھی، سر اسی میں سے رزلٹ نکلا ہے. اگر صحابہ کرام کہہ رہے ہیں جی وہ آیت گم گئی، ایک چیز آپ کے علم میں نہیں تھی، وہ گمی کہاں سے ہوئی ہے؟ گمی اسی میں ہے کہ آپ کے حافظے میں ہے کہ یہ آیت ہے لیکن وہ کہیں سے مل نہیں رہی. تو حافظے میں تو تھی، ریٹن فارم میں نبی علیہ السلام کے لکھوائے ہوئے نوٹس نہیں مل رہے تھے. تو وہ صحابہ کرام نے تلاش کیے تو حضرت خثیمہ بنت ثابت انصاری کے پاس وہ ریٹن فارم میں نبی علیہ السلام کے نوٹس مل گئے. تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہمیں پتہ تو تھی آیت، لیکن ہمیں یہ آپ سمجھ لیں نور علی نور تھا. لوگوں کا حفظ والا معاملہ بھی تھا اور نبی علیہ السلام کے نوٹ سے کاؤنٹر ویریفائی، یعنی 2 کوارڈینیٹس میچ کر کے. اور اس میں نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا. اسی حدیث میں موجود ہے ایک طریق میں صحیح بخاری کے خثیمہ بنت ثابت انصاری وہ تھے جن کی اکیلے کی گواہی نبی علیہ السلام اپنی زندگی میں 2 کے برابر کر کے گئے تھے. اللہ سر اور وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ نبی علیہ السلام نے کافر کے ساتھ سودا کیا کسی جانور کا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ادھر رکو میں گھر جاتا ہوں. مال لے کے آئے، اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا جی آپ کا تو میرا کوئی سودا ہوا ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے نئی چیز بیچنی نہ بیچ، لیکن کم از کم اللہ کے رسول پہ جھوٹ تو نہ باندھ. تو وہاں سے حضرت خثیمہ بنت ثابت انصاری گزر رہے تھے. ان کا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے ساتھ اس نے سودا کیا ہے. معاملہ رفع دفع ہو گیا. نبی علیہ السلام نے کہا تو نے گواہی کس طرح دے دی؟ ان کے یا رسول اللہ میں نے اتنی بڑی بڑی چیزوں کی گواہی دی ہے آپ کی زبان کے اوپر، جنت کی، دوزخ کی، باقی معاملات کی، تو آپ کو تو میں سچا مانتا ہوں، یہ تو چھوٹی چیز ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر صحابہ کرام کو آنری طور پہ ان کو آپ سمجھیں نشان حیدر دے دیا. ٹھیک ہے جی. آپ فرمایا کہ ہر معاملے میں 2 گواہوں کی ضرورت ہے. قرآن پاک میں بھی آیا نا کہ جب وصیت لکھواؤ 2 گواہ کرو. لیکن اگر کسی معاملے میں خثیمہ اکیلا آ گیا، اس کی گواہی 2 کے برابر مان لیں. اللہ آپ دیکھیں یہ معجزہ کتنے عرصے بعد ابوبکر کے دور میں ظاہر ہوا کہ جب وہ آیت نہیں مل رہی تھی، ملی بھی اسی بندے کے پاس، اور جتنی بھی وہی لکھوائی جا رہی تھی 2 بندوں کی گواہی سے لکھوائی جا رہی تھی. بالکل ایسے کہ 2 بندے ریٹن ریکارڈ اپنا دیں کہ یہ نبی علیہ السلام کے وہ نوٹس ہیں لکھوائے ہوئے کاتبین وہی سے. اس کے اوپر ایک بندہ ملنا تھا، دوسرا مل نہیں تھا رہا. تو پھر لوگوں کو یاد آیا کہ یہ 2 کے برابر گواہی ہے، نبی علیہ السلام کا زندہ معجزہ. تو اس طرح کے مطلب معاملات کو یہ غامدی صاحب اس طرح کی چیزوں کو پکڑ کے ڈاؤٹ فل کرتے ہیں. انہی احادیث کے اندر ان باتوں کا جواب موجود ہوتا ہے. میں کہتا ہوں جب اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ بخاری مسلم پڑھنے والا قرآن کو مشکوک نہیں سمجھتا بلکہ قرآن کو محکم مانتے ہوئے ان آیات کے آپ کو جو ان احادیث کے جواب دیتا ہے، آپ خام خواہ کیوں دین کو ڈاؤٹ فل بناتے ہیں؟ ادروائز اگر آپ یہ کام شروع کر دیں گے تو میں نے کچھ پھکیاں دی ہوئی ہیں، میرا یوٹیوب پہ کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے. کیا صحیح بخاری 100% صحیح ہے؟ اس میں نے قرآن کی بھی کئی مثالیں اسی ڈاکٹرائن پہ دی ہیں کہ جو منکرین حدیث ماننے سے انکار کر دیں گے صرف اس لیے مانے ہوئے کہ قرآن کے اندر آئی ہوئی ہے. تو اگر کرائٹیریا آپ نے عقل ہی ماننا ہے تو پھر قرآن کو بھی عقل کی ٹیسٹ سے گزاریں. وہ کہیں گے نہیں یہ وہی ہے، اس کو منوان ماننا ہے، تو ہم حدیث کو بھی وہی کے طور پہ مانتے ہیں، تو اس لیے ہم اس کو عقل کے ٹیسٹ سے نہیں گزارتے. ہاں بزرگ بابوں کو چونکہ ہم وہی نہیں مانتے، اس کو وہی کے ٹیسٹ سے گزارتے ہیں، اپنے ٹیسٹ سے نہیں گزارتے. یہ وہی کا ٹیسٹ ہے نا کہ صحابہ کرام کو صحیح مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جب تم دور سے چل کے آتے تھے تو قدموں کا ثواب ملتا تھا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اتنے دور سے آتے ہوئے تھک جاتے ہیں، پہنچ نہیں پاتے،
اور آپ کہتے ہیں ہمارے بزرگ جو ہیں وہ جناب ایک نماز مدینہ شریف پڑھتے ہیں، ایک مکہ شریف، ایک بیت المقدس، تو ہم وہیں پہ آپ کی یہ کہانیاں پیش کر رہے ہیں کہ صحابہ کو تو اکرامات حاصل نہیں تھی، آپ کے بابوں کو کہاں سے حاصل ہو گئی ہیں؟ بالکل صحیح. ٹھیک ہے، یہ شیطان نے ان کے ساتھ کھلواڑ کیا اصل میں، تو وہ چل رہا تھا. ٹھیک ہے.